بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ قبروں پر خواتین کا جانا۔ بہت دفعہ بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ خواتین کا قبروں کی زیارت کرنا یعنی قبرستان جانا کیسا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے ہاں اکثر کنفیوژن ہے۔ بعض لوگ حدیث ہی کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو قبروں پر جانے یعنی قبرستان جانے سے منع فرمایا، اور بعض کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کچھ شرائط کے ساتھ اجازت دی دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب بھی ہمارے درمیان کوئی کنفیوژن ہوگا یا ہمیں کسی چیز کو سمجھنے میں دشواری ہوگی یا اختلاف ہوگا تو یقینی طور پر ہم اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن پاک سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے دیکھیں گے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ یہ درست ہے کہ اولاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو قبرستان جانے یا قبروں پر جانے سے منع فرمایا۔ اب اس بات پر غور کیجئے کہ مومنوں کو، مسلمانوں کو قبروں پر جانے سے منع فرمایا، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مرد یا خواتین، جنرلی سب کو منع کیا گیا۔ مختصر اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، وہ یہ کہ ایک تو غور کیجئے کہ ابتدائی دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی ہے تو اس وقت جو قبریں ہیں یعنی جن قبروں پر انہوں نے جانا تھا وہ مشرکوں کی قبریں تھیں، کسی اہل ایمان کی تو قبر نہیں تھی۔ میجورٹی جہاں قبرستان وہ جاتے مشرکوں کی قبروں پر جاتے۔ دوسرا یہ کہ اعلان نبوت سے پہلے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کیا پس منظر تھا، زمانہ کیا تھا، ہر طرف شرک پھیلا ہوا تھا، طرح طرح کی چیزوں کی عبادت کی جا رہی تھی، وہیں مشرک اپنے آباء و اجداد، اپنے بزرگوں کی قبروں کی بھی پوجا یا پرستش کیا کرتے تھے۔ قبر پرستی بھی عام تھی۔ کیونکہ ابھی ابتدائی تعلیمات کا سلسلہ جاری تھا تو ان دونوں ریزنز کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ وہ ان قبروں پر جا کر کیا کریں گے، قبروں پر جاتے ہیں دعا کرنے، فاتحہ پڑھنے، وہاں تو آلریڈی مشرکین ہیں، اور مشرک اور کافر کی مغفرت کی دعا کا تو دین اسلام میں کوئی حکم یا تصور ہی نہیں ہے۔ ایک بات یہ، پھر یہ ڈر تھا کہ کہیں ابھی تعلیمات عام ہوئی ہیں، کسی کے دل میں شرک کا شائبہ نہ آ جائے یا خدا نہ خواستہ کسی طرح کے شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ چند ایک حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جب تعلیمات قرآن پاک، جب تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے احکامات، نظریات، عقائد، ایمانیات بالکل واضح کر دیے گئے، مسلمانوں نے دین کو سمجھ لیا، توحید اور شرک کے فرق کو جان لیا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو قبروں پر جانے کی اجازت دی، بلکہ نہ صرف اجازت دی، حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، كنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے یا قبروں پر جانے، قبروں کو دیکھنے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو یعنی قبروں پر جاؤ۔ اور قبرستان جانے یا قبر کو دیکھنے میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی احادیث مبارکہ ہیں، صحیح مسلم میں، ابن ماجہ میں، ترمذی میں، دیگر احادیث مبارکہ میں، جہاں مسائل قبروں پر جانے کے بیان کیے گئے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کرو تاکہ تمہیں اگلی زندگی کا احساس ہو، یعنی تمہیں آخرت یاد آئے، تم نصیحت حاصل کرو یا آخرت کو یا اپنی موت کو یاد کرو۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ روایت کی جاتی ہے، مختلف کتابوں میں، احادیث کی مستند کتابوں میں اس کو لکھا گیا، اس کا حوالہ دیا گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبرستان جانے کا حکم دیا۔
ایک اور روایت صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، جس میں آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں قبرستان جاؤں تو کیا پڑھوں؟ یعنی ہم جب قبرستان جائیں تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا موجود ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب میں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ یعنی 2-3 دعائیں ایسی بیان فرمائی گئی ہیں جو خصوصی طور پر آپ نے تعلیم فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی قبروں کی زیارت کرنے جائے، قبرستان جائے تو یہ دعا پڑھے۔ بہت پیاری دعا ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ جب قبرستان جاؤ قبر والوں کو سلام کہو اور یوں دعا کرو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ ان گھروں یعنی قبروں کے مومن اور مسلمان مکینوں یعنی رہنے والوں، تم پر سلامتی ہو، اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، اور رحم فرمائے اللہ پہلے جانے والوں اور بعد میں جانے والوں پر۔ میں اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوچھنے پر بیان فرمائی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بھی اس طرح کی دعائیں واضح فرمائی گئی۔ یعنی یہاں سے دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا بیان فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین کو قبروں پر جانا جائز نہیں، ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا۔ اور بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ جو بعد میں رخصت دی گئی تھی، اجازت دی گئی تھی، وہ مردوں کے لیے تھی، خواتین کے لیے نہیں تھی، اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی حجت خواتین کے قبروں پر جانے کی خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول کہ فرمایا کہ ہمیں کثرت سے آپ نے اجازت دی، قبرستان جانے سے منع نہیں فرمایا، یعنی متواتر احکامات موجود ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمرہ ادا کرنے کے موقع پر اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی قبر پر تشریف لے گئی۔ جب واپس لوٹ کر آئیں لوگوں نے سوال کیا، بعض روایت میں کہ خود حضرت عبداللہ بھی سوال فرماتے ہیں کہ آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں، تو فرماتی ہیں کہ میں اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر سے آئی ہوں۔ تو اس پر وہ بیان کرتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت یعنی قبروں پر جانے سے منع نہیں فرمایا تھا، یعنی کیا ہمیں اس بات سے روکا نہیں گیا؟ تو اس پر وہ بیان فرماتی ہیں، جواب دیتی ہیں کہ ہاں، اولاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا، اس کے بعد اس کی اجازت دے دی تھی۔ لوگوں کو پچھلے حکم کی خبر تو ہے لیکن وہ اس رخصت سے واقف نہیں ہے۔ اور یوں فرماتی کہ نعم امرا بزیارت، نعم کانا یعنی یقیناً منع فرمایا تھا، امرا بزیارتھا مگر اجازت دے دی گئی اس کے بعد ان کی زیارت کرنے یا دیکھنے کی۔ تو یہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ خواتین اور حضرات دونوں کو بعد میں قبرستان جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ایک حدیث ریفرنس میں جو لکھی جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے قبرستان جانے والی خواتین پر۔ تو اس میں ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ اس میں مختلف سبب تھے جو بیان کیے گئے کہ وہ وہاں پر بیان کرنا، قبروں پر روشنیاں کرنا، مشرکانہ کام انجام دینا، اور
اس کے سوا یعنی اس کی بڑی اگر آپ شرح میں جائیں گے ڈیٹیل میں تو آپ کو واضح پتہ چلے گا کہ یہ عام مسلمان خواتین کے لیے حکم نہیں تھا جو اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے حبیب کی تعلیمات کے مطابق اس کو فالو کرتے ہوئے قبرستان جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو منسوخ قرار دیا، اس کے بعد اس پہ بڑی جرح کی گئی ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ عمل بالکل مختلف تھا، اولن جانے والی خواتین۔ اسی طرح سے حدیث مبارکہ میں یہ بھی ریفرنس ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون جو اپنے کسی عزیز، بعض روایت میں کہ اپنے بیٹے کی قبر پر لپٹ کر گریہ ازاری کر رہی تھی، بیان کر رہی تھی، بہت رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے خاتون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو۔ تو واضح طور پر یاد رکھیے کہ خواتین اور حضرات دونوں کے لیے ابتدائی دور میں حکمت کا تقاضا تھا، ان کی تربیت کا حصہ تھا، منع فرمایا گیا۔ اس کے بعد پھر اس میں حکمت ہے کہ اب عقیدہ واضح ہو چکا ہے، نظریات بالکل پختہ ہو چکے ہیں، شرک کی مکمل طور پر نفی کی جا چکی ہے، تو اب اجازت ہے قبرستان جانے کی اور وہاں پر جا کر دعا کرنی ہے۔ خواتین کے لیے خصوصی طور پر اس بات کا بس خیال رکھیے کہ جیسے باہر نکلنے کے لیے جو پروٹوکول ہے خواتین کا، اس کا خیال رکھیں۔ قبرستان موت کو یاد کرنے، قبرستان آخرت کو یاد کرنے کی جگہ ہے، وہاں پر کوئی ایسی بات نہ ہو، کوئی ایسی بے ادبی، بے حرمتی نہ ہو کہ جو بجائے اس کے کہ ہمارے دل میں رقت طاری ہو، ہمیں موت یاد آئے، ہمیں آخرت یاد آئے، مزید ہم گناہوں میں مبتلا ہو جائیں۔ سیکیورٹی کا بھی خیال اگر رکھا جائے، قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں عمومی طور پر سناٹا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ رونق نہیں ہوتی، تو وہاں پر مختلف طرح کے حادثات بھی پیش آ سکتے ہیں، جیسے جرائم پیشہ افراد بھی قبرستان میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، اور دیگر ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ تو سیکیورٹی کا ایک کنسرن بیسک یہ ہے کہ خواتین کسی مرد کے ساتھ جو اس کا محرم ہے اس کے ساتھ جائیں یا اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھ کر جائیں، سادگی سے جائیں۔ جیسے ہم عبادت کرتے ہیں تو اس میں ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اسی طرح سے قبرستان بھی دعا بھی پڑھنی ہے، سادگی کے ساتھ جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ قدموں کی طرف کھڑے ہو، جب قبرستان جاؤ سر کی طرف کھڑے مت ہو۔ دعا کا بھی حکم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی تعلیم فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے مرحومین ہیں وہ ہمارا انتظار کرتے ہیں، ہم ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کریں۔ اس بات کا خیال رکھیں، یہی مستند ترین بات ہے۔ باقی جو آداب ہیں، جو شرائط ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے اگر خواتین قبرستان جائیں گی تو یقینی طور پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انہیں اجر بھی ملے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کا بھی حق ادا ہو سکے گا۔